جناب علی شان حرم کے عنوان سے ہماری یہ نشریات جاری ہے اور انشاءاللہ خطبہ حج کا جو ہی آغاز ہوگا ہم آپ کو وہاں بھی لیے چلیں گے، اس کا انشاءاللہ آپ اردو ترجمہ بھی سنیں گے۔ جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب یہ کی توسط سے اس کا اردو ترجمہ سنیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور ابھی اس سیگمنٹ میں ہمیں جناب قبلہ مولانا مفتی عامر صاحب نے جوائن کیا ہے، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ اور ہمارے نعت خواں حضرات بھی تشریف فرمائے، علامہ رضا داؤدانی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ یہ مجھے بتائیے نا مفتی عامر صاحب کہ یہ حج یہ کس یعنی ہم ایک تو بہت سارے لاکھوں لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو استطاعت یعنی وہ تمام تر جو فقہی مسائل ہیں اس سے پورا اترتے ہوں اور اس کے بعد بھی وہ کسی بھی وجہ سے اگر وہ حج نہ کریں تو ان کے لیے بتائیے گا کہ یہ کتنا زیادہ مطلب یہ ضروری ہے، کتنا زیادہ اس چیز میں ایمفیسائز کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عمل انجام، چونکہ ظاہر نشریات کا دائرہ وسیع الحمدللہ بہت لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر کچھ ایسے ہوں تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی آپ کا۔ اور آواز آ رہی ہے مفتی صاحب کی؟ تھی ورنہ میں جی مفتی صاحب اچھا آ رہی ہے جی۔ جہاں تک بات ہے حج کی اہمیت کی، اس کی ضرورت کی اور اس کی شرعی حیثیت کی، تو حج ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہ صرف فرض ہے بلکہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رکن وہ چیز ہوتی ہے جس پہ پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔ واہ واہ صحیح ہے۔ یعنی اسلام کی عمارت جن 5 چیزوں پر قائم ہے ان میں سے تیسری چیز یا چوتھی چیز حج ہے۔ چوتھا ستون حج ہے۔ پہلا کلمہ ہو گیا، دوسرا نماز ہو گیا، تیسرا اگر روزہ ہو گیا تو چوتھا حج ہو گیا۔ تو یہ عمارت جس پر قائم ہے، پورا اسلام کی تمام تعلیمات، احکامات، فقہ، سیرت، سنت، تعلیمات، وہ ساری اس عمارت کی کھڑکیاں، دروازے، کمرے ہیں، مختلف زینے، مختلف منزلیں ہیں، لیکن پوری عمارت جس پہ قائم ہے وہ حج ہے۔ تو ذرا یہ سمجھائیے کہ پھر اس میں ایسا واٹ از سو امپورٹنٹ اباؤٹ حج کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا، جس طرح جب آپ روزے کے فضائل بیان کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اثرات ہیں، فوائد ہیں، وجوہات ہیں، اس لیے اتنا اہم ہے روزہ۔ نماز اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے انسان کو، اس لیے اتنی زیادہ اہم ہے نماز پنجگانہ۔ حج میں ایسی کیا یہ چیز اہمیت سموئے ہوئے کہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا تو لازم ہے اگر صاحب استطاعت ہو؟ ویسے تو دیکھیں حج جنہوں نے کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ اس میں ہر قدم پہ کیا برکتیں، جیسے 20 مرتبہ حضرت نے فرمایا، تو ان کو جتنا تجربہ ہوگا ہر قدم پہ قرآن نے کیا کہا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگ آ کے دیکھیں اس کا فائدہ، اس کے نفع، اس کے فوائد، اس کی برکات۔ ویسے اگر سننے میں بھی دیکھنے جائیں تو حج کو جامع العبادات کہا ہے، یعنی آپ جتنی عبادت کرتے ہیں وہ اس عبادت کے اندر جمع ہیں۔ روزہ اس کے اندر موجود ہے، نماز اس کے اندر موجود ہے، صدقہ و خیرات اس کے اندر موجود ہے، جہاد والی جو ایک جو ہوتی ہے نا، بار بار سفر کرنا، خیمے لگانا، مسافر بننا، پھر ٹارگیٹ کو جو ہے وہ شیطان کو ٹارگیٹ کر کے مارنا، اور ٹو ایگزوسٹ یور کیپیسٹی، مطلب حج کا مطلب کیا ہے کہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کرنا۔ تو حج کے اندر آپ کو اسلام کی ساری عبادتوں کا مجموعہ، نتیجہ، خلاصہ ملے گا، اس کو جامع العبادات کہا گیا ہے۔ رہا جہاں تک اس کا نفع، تو وسیم بھائی مناسک کی حج میں سے کسی چیز کو اٹھا لیں، ابھی آپ نے رضا بھائی سے بات کی احرام کے اوپر، پھر احرام کی یونیفارمیلٹی کو لے لو، پھر آپ آج کے دن کو لے لو، عرفہ کو، کہ جس جگہ پہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، ابھی جہاں سے خطبہ بھی ہوگا، اور یہ خطبہ نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس کی اتباع میں یہ خطبہ واجب ہے۔ اور حضور کا خطبہ اگرچہ کہ خطاب جو ہے وہ مخصوص افراد سے تھا، ان ٹرائبل ایریاز سے اور افراد سے تھا، لیکن آپ کا خطبہ آفاقی تھا۔ یعنی اس خطبے کے ذریعے عالم اسلام کے تمام مسائل کو، ساری مسلمانوں کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی خطے ہیں، سب کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک دو نکات بتا دیجئے اس خطبے کے بھی، کہ اس خطبے کا ہم بہت سنتے ہیں سارا سال، آج کے دن سے زیادہ ریلیونٹ دن کب ہوگا اس خطبے کے بارے میں بات کرنے کا؟ تو اگین اس خطبے میں ایسی کیا باتیں تھی؟ ویسے ظاہر ہے بڑا اس کا تفصیلی جواب ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو بھی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھیں کہ جس کی وجہ سے یہ خطبہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں ایسی کیا بات تھی، کیا ایسا کہا تھا؟ خطبہ نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے انسانیت اور بحیثیت محسن انسانیت کی اپنی سیرت طیبہ سے جو کردار پیش کیا، جو سیرت پیش کی، اور جو احکامات دیے، خطبہ حجت الوداع اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ ہے۔
گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے مفادات کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، خطے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، مذہب کے لیے نہیں، پوری نوع انسانیت کے لیے۔ اور اس کے اگر ہم ٹائم لائن بھی دیکھ لیں تو یعنی ہے کہ مدینے کی زندگی گزار چکے ہیں، پھر وہ سارا کچھ ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے اس کے بعد، اور اب آپ ٹائم لائن کے اعتبار سے یہاں ہے۔ خطبے کے کنٹینٹس دیکھیں، ابتدا میں حضور فرماتے ہیں کہ ان ربکم واحد، ساری نوع انسانیت کو مخاطب کیا، تم سب کا رب ایک ہے۔ ان اباکم واحد، تم سب کا باپ ایک ہے۔ تو ایک باپ ہونے کے اعتبار سے انسانیت برابر ہے، ایک رب کے بندے ہونے کے ناطے سارے بندے جو ہے وہ برابر ہیں۔ پھر حضور کے یہ فرمان، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لابید علی الاسود ولا لاسود علی الابید، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی جو ہے وہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر۔ آپ سوچیں مشرق اور مغرب میں یہ سوچ نہ تھی، طبقاتی نظام قائم تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے، امریکہ نے، ابھی کل کی بات ہے نا کہ اس ساری چیزوں کو ڈس اون کیا ہے کہ نہیں جی کالا گورا ایک ہے، یہ دنیا کی ترقیات والے میرے آقا 14 سال پہلے بتا گئے۔ 4-5 سال کی ابراہیم لنکن کی مسلسل جد و جہد کے بعد وہاں پہ کالوں کو جو ہے وہ باقاعدہ جو وہ برابری کا درجہ دیا گیا۔ ابھی کل کی بات ہندوستان میں کل کی بات ہے، آج سے تقریباً جو ہے وہ یہ تقریباً جو ہے وہ 80 سال پہلے کی بات ہے۔ تو دنیا میں مطلب سب برابر نہیں تھے، حضور نے سب کو برابر قرار دیا، انسانیت کے ناطے سب کو ایکویلٹی فراہم کی کہ انسان ہونے کے ناطے تم میں، زید میں، بکر میں، عمر میں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب آپ اس خطبے کی اہمیت تو دیکھیں نا، کسی خاص قوم کے لیے تو نہیں تھا نا، یہ خطبہ تو پوری انسانیت پر احسان تھا۔ اسی خطبے کی بنیاد پر تو بعد میں تصورات پیدا ہوئے، تحریکیں پیدا ہوئی، فلسفے پیدا ہوئے، اور دنیا میں ایک بدلاؤ اور سوچ پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ یہ گفتگو بھی جاری رہے گی۔ میں محمود بھائی آپ اگر ہمیں کوئی کلام سنا دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، سبحان اللہ۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، سبحان اللہ۔ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ
عجب دلچسپ منظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چلے آؤ یہ گھر رحمان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا انہی کے فضل سے دن جمعے کا ہر دن سے بہتر ہے نہیں کچھ جمعے پر موقوف افضال و کرم ان کے نہیں کچھ جمعے پر موقوف افضال و کرم ان کے جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے اکبر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے کیا کہنے چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے کیا کہنے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے اسی سے رب دیتے ہوئے مولانا نزار داؤدانی صاحب آپ نے چونکہ الحمدللہ آپ نے بتایا کہ 20 دفعہ آپ کو سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ اور آپ ماشاءاللہ ابھی بھی نوجوان ہیں لیکن I'm assuming کہ جب آپ نے پہلا کیا ہوگا تب تو آپ بقاعدہ تو میں یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ مجھے اس میں یہ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں خود بھی اس کیفیت سے گزرا تھا کہ جب مجھے نوجوانی میں یہ اپورچونٹی تھی اور وہ الحمدللہ پھر میں نے کچھ بزرگوں نے گھر والوں نے گائیڈ کیا تو میں نے وہ فیصلہ کر لیا اور الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی مجھے آج سے تقریباً 12 14 15 سال پہلے الحمدللہ لیکن اس وقت دل میں ایک خیال ضرور آیا تھا کہ یار یہ ابھی اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں تو یہ تو اتنے کا ہو جاتا ہے تو پھر اگر اس میں بھی یہ کر لوں تو وہ تو بعد میں ایک زندگی پڑی ہے کر لیں گے یا پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے یار ابھی کر کے آئیں گے تو پھر وہ سارے معاملات پتہ نہیں تو ذرا 40-50 کے بعد بندہ کر لے تو وہ ایک ہے نا کانسیپٹ کہ وہ 0 میٹر ہو جائیں گے پھر تو اس کے بعد میں یہ پھر میں نے بعد میں یہ احساس کیا کہ اگر میں نہ کرتا تو میں زندگی میں کیا کچھ مس کر رہا ہوتا یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ انسان سوچ کے جاتا ہے نا کہ حج کے بعد یہ کرنا یہ نہیں کرنا کچھ چیزیں سوچے بغیر بھی آپ کی لائف میں ڈسپلن پہ آ جاتی ہیں اس حج کی توسط سے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے چونکہ خود ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ بھائی جوانی میں اس ایج میں اگر استطاعت ہو
تو یہ ایکسپیرینس کر لینا کتنا مزیدار ہے, کتنا ضروری ہے, کتنا اچھا ہے. صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو قابل گرفت جو جملہ ہے نا وہ یہ والا ہے کہ زندگی پڑی ہے, اس کی ضمانت کیا ہے؟ جی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی ضمانت کیا ہے کہ زندگی پڑی ہے؟ ہر سانس آخری سانس ہے. انسان کی تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہر سانس کو وہ آخری سانس سمجھے, اسے نہیں معلوم کہ کب مہلت تمام ہونے والی ہے. اور بنیادی طور پر حج وہ عبادت ہے کہ ایک استطاعت اور جو فقہی پہلو ہے وہ تو اپنی جگہ پر, مگر اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں نا جو کیفیت حج کی عبادت کی ایک سپاہی والا انداز ہے. یہ بڑھاپے میں انسان اتنا انجوائے بھی نہیں کر سکتا جتنا وہ اپنی جوانی میں اس کو انجوائے کر سکتا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان اسے چلنا ہے, یہ چلنا جس طریقے سے چلنے کو بتایا گیا ہے وہ انجوائے اس وقت کرے گا جب اپنے ٹین ایج کے اندر جوانی کے ایام میں اگر جائے. طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کے گرد, تو یہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا, ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو تو جائے گا طواف, مگر اس کو انجوائے انسان اس وقت کرے گا کہ جب اپنے قدموں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس طواف کو مکمل کرے. عرفات جانا ہے, آپ ذرا دیکھیے خود اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ سواری پر حج کرنے کا ثواب ہے مگر اس سے زیادہ ثواب ہے پیدل حج کرنے کا. اب ظاہر ہے اپنے وطن سے وہاں تک پیدل جانا امکان نہیں رکھتا, تو بہت سارے افراد یہ کرتے ہیں کہ مکہ میں جب عرفات جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بس وغیرہ کو چھوڑ دیتے ہیں, پیدل جاتے ہیں. بعض یہ کرتے ہیں کہ عرفات سے جب مزدلفہ اور منی جا رہے ہوتے ہیں تب وہ پیدل جاتے ہیں. یقین جانیے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بس میں بھی جانے کا اتفاق ہوا اور پیدل بھی جانے کا اتفاق ہوا, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو مزہ پیدل جانے کا ہے وہ بس کا نہیں ہے. اچھا, یعنی یہ جو خود پروردگار عالم نے اس بات کی تاکید کی ہے نا کہ پیدل بھی آئیں گے, اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر, کہ آپ بلائیے, آپ کی یہ صدا صدا بس صحرا ثابت نہیں ہوگی, آپ کی صدا پر لبیک کہنے والوں کا ایک سمندر ہوگا. پیدل بھی آئیں گے, سواری پر بھی آئیں گے, اور دور دراز من کل فج عمیق, دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئیں گے. یقین جانیے کہ وہاں پر عرفات سے مزدلفہ جو پیدل چلنے کا لطف ہے, حالانکہ انسان تھکا ہوا بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ پیر جو ہے جواب دے رہے ہوتے ہیں, مگر اس کے باوجود اس لطف کو انسان احساس کرتا ہے کہ جب وہ عرفات سے مزدلفہ جا رہا ہو. وہ پورا دن عرفات کا گزار کے جب پروردگار عالم سے راز و نیاز کر کے گویا میدان محشر کی ایک شبیہ اس کے سامنے اور وہاں سے وہ نکل رہا ہے. بڑی اچھی میدان محشر کی شبیہ کے صحیح کہ وہاں اگر آپ دیکھیں تو میدان محشر کے بارے میں ہے کہ وہاں پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم, آج بتاؤ کہ ملک کس کا ہے. وہاں پر کوئی کیا کہے گا للہ الواحد القہار, خدا واحد و قہار کے لیے. حاجی یہ کام اسی دنیا میں کرتا ہے, وہ میدان محشر کا انتظار نہیں کرتا, وہ یہیں پر کہتا ہے لک والملک, مالک ملک اور اقتدار تیرا ہے, لا شریک لک لبیک, وہ تلبیہ کا جو اختتام. تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے محشر کے میدان کو مجسم کر کے نگاہوں کے سامنے لایا گیا ہے, اور انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے وہ سارے کام کر گزرے جو اگر یہاں نہیں کیے تو مجبوری میں تو وہاں پر کرنے ہی پڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. جناب قاری محسن صاحب کچھ سنائیں گے ہمیں انشاءاللہ. اے رب ملائک و جن و بشر میں حاضر ہوں, حاضر ہوں. اے رب ملائک و جن و بشر میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. خدمت میں تیری شرمندہ نظر میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, حاضر ہوں, حاضر ہوں, حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, حاضر ہوں, حاضر ہوں, حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. جو تیری ثنا کے لائق ہو, ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں, ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں. جو تیری ثنا کے لائق ہو, ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں, ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں, ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں. کیا
پہ سخن کیا عرض ہنر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میرے چاروں طرف ہے دروازے میرا سرمایہ کچھ اندازے میرا سرمایہ کچھ اندازے میرا سرمایہ کچھ اندازے مجھ پہ خبر کو بخش خبر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں قطرے کی نگاہ حیران پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے دریا کی حقیقت کیسے کھلے دریا کی حقیقت کیسے میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر سبحان اللہ بھائی کیا کہنا ہے محسن بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ شان حرم اس عنوان سے نشریات جاری ہے انشاءاللہ ہم خطبہ حج کے بھی قریب ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ